معزز مہمانان گرامی، معزز میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ بہت پھر خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کے اور آپ سے مخاطب ہو کر کئی سال پہلے والی ملاقاتیں پھر یاد آ گئی ہیں اور پھر تازہ ہو گئی ہیں، اور بڑا اچھا ایک رشتہ ہے نواز شریف کا اپنے مری کے بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ، اور وہ رشتہ بہت دیر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے اور دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا ہے۔ تو مری میرا دوسرا گھر ہے۔ لاہور میں رہتا ہوں، لیکن مری میں بھی میں رہتا ہوں، اور مجھے بچپن سے ہی مری بہت پسند ہے، اور ہم بچپن سے ہی مری اللہ کے فضل و کرم سے آتے جاتے رہے ہیں۔ اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے اس وقت سے، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ بھی بڑی سہانی یادیں ہیں۔ اور پھر جو میں چیف منسٹر بنا، پھر پرائم منسٹر بنا، اس دور کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ماشاءاللہ ایک میرا ایک اپنا بھی جذبہ تھا۔ جب میں نے حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو سب سے پہلے جو سب سے خوبصورت ترین سڑک بنی تھی پاکستان میں وہ تھی اسلام آباد سے مری۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ اور وہ پہلی اپنا ایک بہت عمدہ ہائی وے بنی۔ اس سے پہلے جو ہائی وے تھی وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی ہائی وے ہوتی تھی، اور تنگ بھی تھی، کسی جگہ تنگ تھی، کسی جگہ خطرناک موڑ تھے، اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی تھی۔ ایک کا نام ہوتا تھا مری ہل ٹرانسپورٹ، ایک کا نام تھا شاید کو مری ٹرانسپورٹ، اور پنڈی مری ٹرانسپورٹ، اور جی ٹی ایس بھی چلتی تھی۔ تو وہ ساری بسیں جو ہیں وہ پنڈی سے چلتی تھیں، اور یہاں اس کو ایجنسی کہتے ہیں یا ایجنٹی کہتے تھے، وہاں آ کے وہ کھڑی ہوتی تھی اور سواریاں وہاں سے اترتی تھیں، چڑھتی تھیں۔ تو وہ ایک نقشہ آج بھی جو ہے مجھے میرے ذہن میں بالکل یاد ہے اچھی طرح سے مجھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کا جو مال روڈ تھا، اور اس وقت کا جو چیکا گلی تھی، اس وقت کا تو یہ جو نیچے اپنا سنی بینک تھا، تو یہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی تھی، برقرار نہیں رکھ سکے ہم ان کی خوبصورتی۔ اصل میں وہ بہت پہلے سے خراب ہو گئی ہے، اور اس کو اب بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ وہ دن مجھے آج بھی بڑے حسین دن لگتے ہیں، اور آج بھی یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح سے۔ تو وہ مری کا حسن واپس آنا چاہیے، اور مری کے ارد گرد کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے۔ مری تو اب ضلع بن گیا ہے۔ 11,000 میگا واٹ ہم نے اپنے سسٹم میں اضافی اپنے سسٹم میں ڈالا۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اور دن رات محنت کر کے ہم نے منصوبے بنائے اور ان کو لگایا، مکمل کیا۔ میں بجلی کے منصوبوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ڈیڑھ سال میں ایک کارخانہ بجلی کا ہم نے مکمل کیا، جو ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ 20 سال میں مکمل نہیں کرتی تھی۔ ان کے چھوڑے ہوئے منصوبے ہم نے جو ہے وہ آ کے تو مکمل کیے۔
जैसे कि नीलम दरिया पे जो मंसूबा था वो हमने उसको मुकम्मल किया जो लटका हुआ था। उसके बाद फिर हमने अपना जो है ना वो बाकी सूबे बिजली बनाने वाले, कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे, हत्ता कि हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फ़ायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते, ये पाकिस्तानी कोयला है। तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। बाद आने वाली हुकूमत ने देखिए बात रिकॉर्ड की है, और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें, आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैंने हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जना मैं रोज़ अस्तगफुरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, पिछली ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने 40 साल नमाजें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूकुल बात नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं, तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ़ नहीं होता, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर-ए-आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो अच्छे ज़हनों को मैं ख़राब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखादही वाली बातें सुनाऊं आके और धोखादही सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई ख़राबी पैदा करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं, मुआशरती हालात को ख़राब कर दूं, समाजी हालात को ख़राब कर दूं, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा? जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। हमारा ये अल्लाह के फजल करम से ये मोटो रहा है, असूल रहा है। तो कहना बल्कि कहें कम, करें ज़्यादा।
لیکن آپ نے ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا ہے کس طرح کا دور تھا وہ، پاکستان کی کے کلچر کو خراب کر دیا، تباہی پھیر دیے، اور حسد، بغض، منافقت، ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اس سطح پہ جا کے کبھی۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا، پاکستان گرے لسٹ میں تھا، ہم وائٹ میں لے کر آئے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے پروگرام جو ہے نا وہ ختم کیا، بائے بائے کہا اس کو، کوئی کسی ملک سے ہم نے پیسہ نہیں مانگا، ایک دھیلا نہیں مانگا اپنے دور میں۔ ہمارے دور میں ہندوستان کے 2 وزیر اعظم پاکستان آئے اور آ کے کہا جی ہم بیٹھے، ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی اچھی بات تھی یہ۔ اور امریکہ کے صدر جو ہے نا وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ $5 ارب لے لیں، دھماکے نہ کریں۔ تو میں نے اچھا کیا نا، میں نے $5 ارب نہیں لیے لیکن دھماکے کر دیے میں نے۔ وہ $5 ارب میں کہتا نا مجھے دے دو یار، پاکستان کے لیے نہیں، مجھے دے دو، وہ کہتا اچھا تم لے لو، دھماکے نہ کرو، چاہے میرا بعد میں جو کچھ بھی بنتا وہ بنتا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا وہ بعد میں ہوتا، لیکن وہ $5 ارب مجھے بھی دے دیتا۔ لیکن ہمارا اپنا ایک ضمیر ہے، ہمارا ایک اپنا جو ہے وہ ایک کانشنس ہے، ایک ضمیر ہے، ایک اصول ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خوف خدا ہے، عوام کی بہتری اور اس کی خوشحالی کا ایک خواب لے کے ہم پھر رہے ہیں، وطن سے محبت، اور وطن سے محبت ہے، اور اس ملک کی مٹی سے محبت ہے۔ ہم کیسے جو ہے وہ یہ کام کر لیتے؟ تو لیکن سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچا بھائی نواز شریف کے خلاف کچھ اور نہیں مل رہا، بھائی کچھ ملے ہیں تو وہ نہیں ملا، چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ فارغ کر دو، تنخواہ نہیں لی اس کو فارغ کر دو۔ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یار بتاؤ۔ یہ پہلی مثال پاکستان نے قائم کی ہے، پاکستان نے قائم کی کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا۔ نواز شریف تھا ڈالر $104 پہ تھا، نواز شریف تھا سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی، نواز شریف تھا روٹی $4 کی تھی، بجلی کے بل لوگ ہنسی خوشی ادا کرتے تھے، اور بجلی آ بھی رہی تھی، پاکستان کے اندر گیس بھی آ رہی تھی، پاکستان کے اندر ہر چیز کی ماشاءاللہ فراوانی تھی، اور لوگ تنخواہوں میں گزارا بھی کرتے تھے اور بچاتے بھی تھے پیسے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے۔ یہ وہ زمانہ تھا 2017 جب اس ملک کے اوپر تلواروں سے، کلہاڑیوں سے وار کیا، اچھی بلی اکانومی تباہ و برباد، اچھا بلا معاشرہ تباہ و برباد، اچھا بلا ملک تباہ و برباد، غریبوں کے گھروں میں چولہا تک بند ہو گیا، بجھ گیا۔ پوچھیں لوگوں سے جا کے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ۔ آج زیادہ تر لوگ تو اس ملک میں غریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے، لیکن ایک آج 20-25 ہزار روپے کمانے والا شخص جس کے 2-3 بچے بھی ہوں اور گھر میں اور بھی بڑے ہوں بزرگ، کو گزارا کر سکتا ہے؟ یار بتاؤ مجھے، نہیں بتائیں 25 ہزار روپے سے کتنے دن گزارا کر سکتا ہے؟ کتنے دن چلتا ہے یہ؟ ایک ہفتہ؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ باقی 3 ہفتے کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ سوچیں کہ کس نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے؟ کس نے؟
یہ سوچنے والی باتیں ہیں, بہت سوچنے والی باتیں ہیں. کس نے پہنچایا ہے؟ بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ, بہت بھاری ظلم کیا ہے. اور قصے کہانیاں تو آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں, اب بھی سن رہے ہیں آپ. یہ کردار تھا ان لوگوں کا, یہ کردار تھا. یعنی منہ میں رام رام, بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. مجھے اور اس کو, مریم کو, جیل میں رکھنا تھا, الیکشن اس کو جتوانا تھا, اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا. یہ تھا منصوبہ, لب لباب یہ تھا. مجھے نکالنے کا مقصد یہ تھا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا نکالنے کا سبب یہ تھا. یہ اگر وہی مومنٹم, وہی سپیڈ, وہی اپنا جو ہے وہ ہمارا ترقی کرنے کا جو پروگرام تھا, جو ترقی ملک میں لانے کا پروگرام تھا, اگر وہ آج تک چل رہا ہوتا, چلتا رہتا, کوئی خلل نہ آتا, تو اندازہ کریں کہ آپ کہاں ہوتے, یہ ملک کہاں ہوتا. ایک 1990 میں آیا میں, 1993 میں فارغ, چلو جی گھر جاؤ. 1997 میں آیا, 1999 میں جاؤ جی فارغ, 2017 میں جاؤ جی فارغ. بابا اس طرح سے ملک نہیں چلتے. ایک گھر نہیں چلتا, ملک کیا چلے گا؟ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, نہیں آ رہی؟ اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پوری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ یہ پیغام. اس ہنستے بستے ملک کو ہم نے خود اجاڑا ہے, اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اس لیے آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے. ہمیں اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہونا چاہیے تھا. ہم ترقی, جو پسترین ممالک ہیں ترقی کے حوالے سے, ہم ان میں شمار ہوتے ہیں آج. ان میں بڑا دکھ ہوتا ہے جی, یہ ساری باتیں یاد کر کے, سنا کے بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل اچھا کریں. لیکن یہ کردار اپنی ہماری قوم کو ادا کرنا ہے. میں کسی عہدے یا لالچ, عہدے یا کسی حکومتی یا عہدے کے لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا, بہت کچھ مجھے اپنا عطا فرمایا ہے. ماضی میں 3 مرتبہ اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا. الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی مفاد نہیں ہے. بس سب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کرے اللہ جی. تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر, یہ چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا. جی آپ سب کو آج یہاں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا, اور اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میاں صاحب آپ سب لوگوں سے اتنے سال کے بعد دوبارہ ملیں. میرا ان سے پیار ہے. یہی کہنے لگی تھی. باقی باتیں تو سب کر دی میاں صاحب نے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 4 سال جب یہ ملک سے دور رہنا پڑا, خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا, جس نے اس مٹی کی خدمت کی, جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت, آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی. تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے,
تو وہ یہ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والد ہیں. تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے, 7 سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے, جب ہم سعودی عربیہ میں تھے تو میں بھی ساتھ تھی. وہ بھی میں نے تب میں سیاست میں نہیں تھی, لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی, میں نے وہ محسوس کیا اس کرب کو. اس بار بھی جب 4 سال یہ باہر رہنا پڑا تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی, کلپس تھے چھانگلہ گلی کے, مری کے, یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا. ہمارا گھر, انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے. میں تو جب سے ہوش سنبھالا, یادداشت میری جب تک جہاں تک جاتی ہے, میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ ہم مری میں گزارتے تھے. میرے دادا کا یہاں پر پرانا ایک گھر تھا پہلے, تو وہاں پر ہم رہتے تھے, اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے, یہ کام کرتے تھے, ویکینڈز پہ آ جاتے تھے, تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے. تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے. میری بیٹی کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلہ کی طرف جا رہے تھے, تو میری ایک چھوٹی بیٹی, اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی, تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں, یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو بے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے دیر لگتی ہے. اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے. اعلیٰ ترین منصوبے ہونے چاہیے, یہ مری کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میاں صاحب کی محبت ہے مری سے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال میں میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو نظر آئے گی, آنی چاہیے. بس میں اتنا سب کچھ کہوں گی. آپ سب سے مل کے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جی.